ریاست کے ادارے کے چیف کو کوئی قتل کی دھمکی دلوانے کی سازش کرے یا قتل کی دھمکیاں دلوائے تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے ادارے کے چیف کو دھمکیاں دینے والے کو ابھی تک پکڑ نہ سکے؟ اور کیا ریاست ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا سول کورٹ میں؟ ابھی تک یہ فیصلہ 2 ماہ میں نہ ہو سکے اور اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے ذریعے۔ یاد رکھیں ریاست اتنی کمزور نہیں ہے اور اس طرح 9-10 مئی کی طرح حملہ سازی کی کوشش کرے گا تو ایسا عبرتناک اس کا انجام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کبھی فارن فنڈنگ کیس یا فارن فنڈنگ کر کے کسی پاکستان کے شخص کو اس قدر مضبوط نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی کوئی 9-10 مئی کی طرح چولہے ہلا کے رکھ دے۔ فارن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیل انڈیا سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس شخص پر کی گئی، اس کو فنڈ دیا گیا، وہ بنی گالا کا محل خریدنے کے لیے نہیں، ہفتوں میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ انڈیا اور اسرائیل سے جو فنڈنگ ہو رہی تھی ان کا کام تھا، ان کا مقصد تھا، ان کا اس سے جو ڈیل تھا، جو معاہدہ تھا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، جو وہ اربوں روپیہ اپنی افواج پر خرچ کر کے، اپنے انٹیلیجنس اداروں پر خرچ کر کے وہ مقاصد 70-75 سالوں میں حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے اس سے آدھی قیمت اس پہ خرچ کر کے وہ مقاصد حاصل کر لیے 9-10 مئی کو۔ اگر اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرتا ہے اور یا کوئی انسانی حقوق کی آڑ میں مرکزی ملزم کو 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو بچانے کی بات کرتا ہے تو پھر کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ ہماری ریاست پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں۔ کوئی ہمیں بتا دے کہ مرکزی کردار جو گناہ گار ہے اس کو سزا دینا ریاست کا کام ہے یا نہیں، اور کیا ان کی ریاستوں میں جب اس طرح کا کوئی فعل ہوتا ہے تو کیا انسانی حقوق کی آڑ میں دوسری ریاستیں ان کے مجرموں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں؟ جو کہ نہیں۔ تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس جو کہ 11 سال سے آج تک بچا ہوا ہے فیصلے سے، نتیجہ نہیں اس کا کوئی سامنے آ رہا، تو اگر اس کا نتیجہ سامنے آنے دیا جاتا تو پھر ہمیں قوم کو بتانے میں آسانی ہوتی اور قوم کو پتہ چل جاتا کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو اسرائیل انڈیا سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس شخص پر کی گئی، اس کو فنڈ دیا گیا، وہ بنی گالا کا محل خریدنے کے لیے نہیں، ہفتوں میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ انڈیا اور اسرائیل سے جو فنڈنگ ہو رہی تھی ان کا کام تھا، ان کا مقصد تھا، ان کا اس سے جو ڈیل تھا، جو معاہدہ تھا، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا،
جو وہ اربوں روپیہ اپنی افواج پر خرچ کر کے، اپنے انٹیلیجنس اداروں پر خرچ کر کے وہ مقاصد 70-75 سالوں میں حاصل نہ کر سکے جو انہوں نے اس سے آدھی قیمت اس پہ خرچ کر کے وہ مقاصد حاصل کر لیے 9-10 مئی کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی کوئی یہ سمجھے کہ 2017 کی جو 2017 سے پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا، تو نومبر 2022 میں بہت سے ادارے جو دباؤ میں آ کر وہ کھیل کھیل رہے تھے جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف تھا، مگر آج تو کچھ ادارے جان بوجھ کر دباؤ میں خود کو محسوس کروا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دباؤ ان سے ہٹ چکا ہے. مگر جان بوجھ کے اگر وہ خود کو مفلوج کہتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں، تو 9-10 مئی کے واقعے کے مجرموں کو دوسرے لفظوں میں سہولت کاری مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا صدر پرویز الہی جب دہائی دیتا ہے عدالت کے اندر کہ میرا چیئرمین اور میرے وائس چیئرمین جماعت کے کو جو سہولت میسر ہے وہ مجھے بھی سہولت ملنی چاہیے، تو اگلے دن عدالت سے اس کو ضمانت مل جاتی ہے، اس کی دہائی سنی جاتی ہے. مگر 2 ماہ سے ریاست دہائی دے رہی ہے کہ میرے پہ حملہ کرنے والے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے، وہ دہائی کسی نے نہیں سنی. اور 9 سال سے پاکستانی قوم دہائی دے رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا مداوع کیا جائے اور 2017 کے کرداروں کو سزا دی جائے جنہوں نے پاکستان کو مفلوج کیا. وہ دہائی تو آج تک کسی نے نہیں سنی. تو پھر بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کے خلاف جو حکومت وقت نے اپیل واپس لی، اس کا فیصلہ نہ ہونا اور 2 سینئر موسٹ محترم جسٹس صاحبان کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست ایک شخص کی جانب سے دی جانا سب سمجھ میں آتا ہے. مگر کیا یہ مناسب نہیں کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ جوید ہاشمی، اس وقت کے جسٹس شوکت صدیقی، اس وقت جسٹس رانا شمیم، جج ارشد ملک، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر، ایک انتہائی محترم وکیل سینئر موسٹ وکیل حامد خان صاحب اور خود عمران خان نے یہ کہا کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی. نواز شریف کے فیصلے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا اس کو نکالنے کا اور عمران خان کو لانے کا. کیا اس پر کسی نے کان دھرے؟ اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ ریاست کو جن چیلنجز کا آج سامنا ہے اور میرے ادارے کے، ریاست کے ادارے کے چیف کو کوئی قتل کی دھمکی دلوانے کی سازش کرے یا قتل کی دھمکیاں دلوائے، تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے ادارے کے چیف کو دھمکیاں دینے والے کو ابھی تک پکڑ نہ سکے؟ اور کیا ریاست ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا سول کورٹ میں؟
ابھی تک یہ فیصلہ 2 ماہ میں نہ ہو سکے اور اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے ذریعے. یاد رکھیں ریاست اتنی کمزور نہیں ہے